ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، دوبارہ یہاں پر لائے ہیں کہ انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، پیچھے آ چکا کہ 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم کے اندر، تو وہ اس کے اوپر ان میں سے ہر ایک کے ذمے صدقہ واجب ہے. یعنی کیونکہ ہر جوڑ اللہ کی نعمت ہے، تو ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرے، کوئی صدقہ کرے. لہذا کم از کم 360 صدقے تو ہر انسان کے جسم پر ہر روز واجب ہے کہ 360 صدقے کرے، کہ وہ نعمت ہے اللہ کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان صدقوں کو آسان اتنا کر رکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو نیک کام ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ صدقہ شمار کر لے، تاکہ انسان کی یہ 360 کی گنتی پوری ہو جائے کسی طرح. تو فرمایا کہ تعدل بین الاثنین صدقہ، اگر دو آدمیوں کے درمیان تم نے کوئی مصالحت کرانے کی کوشش کر لی، دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، رنجش تھی، تم نے ان کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کی، یہ تمہارے لیے ایک صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا قبول. وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ وَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، اور ایک شخص تھا بیچارہ اپنے گھوڑے پر یا اپنی سواری پر سوار ہونا چاہ رہا تھا، سوار نہیں ہوا جا رہا تھا کسی وجہ سے، کوئی بوڑھا ہے، ضعیف ہے، سوار ہونا مشکل ہو رہا ہے، تم نے اس کی مدد کر دی سوار کرنے، گھوڑے پر سوار کرنے میں، اس کو ذرا سہارا دے دیا، تو فرمایا یہ بھی ایک مستقل صدقہ ہے. او ترفع له علیہا متاعہ، یا ایک شخص تھا وہ اپنی سواری پر کوئی سامان لادنا چاہتا تھا، لادا نہیں جا رہا تھا بیچارے سے، تو وہ تم نے لدوا دیا، اٹھا کر رکھ دیا سامان اس کے اوپر، یہ بھی صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اور کوئی اچھا کلمہ کسی سے کہہ دیا، کوئی غمزدہ آدمی تھا، اس کی تسلی کا کوئی کلمہ کہہ دیا، کسی غمزدہ کی تسلی کر دی، یا کوئی اور اچھا ایسا کلمہ کہہ دیا جس سے کسی مسلمان کا دل خوش ہو گیا، تو یہ بھی صدقہ ہے. وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور نماز کے لیے جا رہے ہو تو ہر قدم جو اٹھ رہا ہے مسجد کی طرف وہ ایک صدقہ شمار ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک صدقہ شمار فرما رہے ہیں. وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے میں کوئی گندگی پڑی ہے، کوئی تکلیف دہ چیز ہے جس سے لوگوں کے الجھنے کا اندیشہ ہے، اس کو ہٹا دیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صدقہ ہے. اس کا بیان آپ پیچھے آ چکا ہے مستقل باب کے اندر تفصیل کے ساتھ، پوری حدیث بھی گزر چکی ہے. بہرحال اس میں جو پہلا جملہ ہے کہ تعدل بین اثنین صدقہ، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، رنجش ہو رہی تھی، تم نے ان کے درمیان بیٹھ کر مصالحت کرا دی، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے. اور سنیے دوسری حدیث ہے، عن ام کلثوم بنت عقبۃ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا. یہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے، اور اسلام نے بھی کیا کیا کرشمے دکھائے ہیں. یہ بیٹی ہیں عقبہ ابن ابی معیط. عقبہ ابن ابی معیط یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمنوں میں سے ایک شخص تھا، جو انتہا درجے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا مشرک شخص. تو جیسے ابو جہل، امیہ بن خلف، اس طرح کا یہ عقبہ ابن ابی معیط تھا. اس درجہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے حق میں بہت شاذ و نادر کبھی بد دعا فرمائی، لیکن اس کے حق میں بد دعا فرمائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اس کے اوپر اپنے درندوں میں سے کسی درندے کو مسلط فرما دی، اور بلاخر درندے کے ذریعے اس کا انتقال ہوا. عقبہ ابن ابی معیط ایسا شخص تھا، لیکن باپ تو ایسا دشمن اسلام، اور بیٹی ام کلثوم صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کی بیٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور صحابیہ بنی، روایت کر رہی ہیں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا
او یقول خیرا. فرمایا کہ جو شخص دو آدمیوں لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کی خاطر کوئی اچھی بات ادھر سے ادھر پہنچا دیتا ہے یا ایک کی بات دوسرے کو نقل کرتا ہے اس انداز میں جس سے کہ اس کے دل میں دوسرے کی قدر پیدا ہو اور نفرت دور ہو، ایسی بات اگر پہنچا دیتا ہے تو وہ کذاب نہیں، وہ جھوٹا نہیں. کیا مانا؟ مانا یہ ہے کہ اگر ظاہری طور پر ایسے بات کہے جس سے جو بظاہر صحیح نہ ہو، سچ نہ ہو، لیکن اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ دوسرے کے دل سے کسی دوسرے مسلمان کی برائی نکل جائے، آپس کے دل کا غبار دور ہو جائے اور نفرتیں ختم ہو جائیں. اس غرض کے لیے اگر کہہ رہا ہے تو اس کو جھوٹے کے حکم میں شمار نہیں کریں. ابھی علماء اکرام نے فرمایا کہ مراد اس سے یہ ہے کہ سری جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے، بالکل صاف صاف جھوٹ، البتہ ایسی گول مول بات کہ جس کا ظاہری مفہوم تو ہو واقعے کے خلاف، لیکن دل میں ایسے معنی مراد لے لیے کہ جو واقعے کے مطابق ہے. مسلم علماء نے مثال بھی دی ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان نفرت ہے. اب جناب وہ اس کا نام سننے کا روادار نہیں، دوسرا اس کے نام سننے کا روادار نہیں. اب یہ جا کے گیا، وہ شکایت کر رہا کہ وہ تو میرا ایسا دشمن ہے، ایسا دشمن ہے، ایسا دشمن ہے. تو وہ یہ کہے کہ بھائی تم اس کو دشمن سمجھ رہے ہو، وہ تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہے. کیسے؟ کہ میں نے خود سنا ہے کہ وہ تمہارے حق میں دعا کر رہا تھا. میں نے خود سنا ہے کہ وہ تمہارے حق میں دعا کر رہا تھا، حالانکہ دعا اس کے حق میں کرتے ہوئے نہیں سنا. دل میں مراد یہ ہے کہ کسی وقت یہ سنا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہم اغفر للمؤمنین، یا اللہ سارے مومنوں کی مغفرت فرما. تو جب وہ سارے مومنوں کی مغفرت کی دعا کر رہا تھا تو سارے مسلمان داخل ہو گئے نا، تو وہ بھی داخل ہو گیا. تو دل میں یہ نیت کی کہ یہ تمہارے حق میں دعا کر رہا تھا، کیونکہ اللہ سارے مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا. تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میرے خاص طور سے میرا نام لے کر دعا کر رہا ہوگا. تو ایسی بات اگر کہہ دی تو یہ جھوٹ میں داخل نہیں، بلکہ اس کے اوپر بھی اجر و ثواب ہے انشاءاللہ، کہ جس سے دوسرے کے دل کا بوجھ ہلکا ہو، نفرت دور ہو. تو ایسی بات جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کرنے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی باتیں ڈال دیتے. جب فکر ہو انسان کو تو دل میں آ جاتی ہے بات کہ یوں کہہ دوں تو اس سے اس کے نفرت دور ہوگی. ایسے واقعات سنا دیں کہ جس سے بجائے اس کے کہ جناب وہ آگ تو پہلے ہی لگی ہوئی ہے دونوں کے درمیان، آپ نے جا کے ایک قصہ ایسا سنا دیا کہ اس آگ کے اوپر تیل چھڑک دی کہ وہ تو یہ کہہ رہا تھا تمہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ نفرت دور ہوتی، نفرت اور بڑھ گئی، نفرت کی آگ اور بھڑک گئی. یہ انتہائی درجے کی رضالت کا کام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند، لیکن ایسا کام یہ پسند، اور اس کو فرمایا کہ جھوٹ میں داخل نہیں. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ مشہور ہے نا کہ دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز، کہ ایسا جھوٹ جس میں مصالحت مقصود ہو مسلمانوں کے درمیان، وہ اس سچ سے بہتر ہے جس سے کہ فتنہ پیدا ہو. تو اس سے جھوٹ سے مراد یہ اس قسم کی بات ہے جو میں نے عرض کی. اکثر علماء نے یہی فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ سری جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے اور اس کے اندر برکت بھی نہیں ہوتی، لیکن ایسی اس طرح کی بات کہہ دیں کہ جو دو معنی رکھتی ہو، ایک سے زائد معنی رکھتی ہو. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اجازت دے دی تو اس سے اندازہ لگا لیے کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ختم کرنے کی کس درجہ اہمیت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت خصوم بالباب عالیۃ اصواتهما اذا احدهما يستوضع الاخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا افعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال انا يا رسول الله فله اي ذلك احب. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے گھر میں
دروازے سے باہر دیکھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں اور جھگڑے میں آوازیں بھی بلند ہو گئیں. یہ بھی کچھ بلند آواز سے کریں, وہ بھی کچھ بلند آواز سے کریں. جب ذرا سنا کہ کیا قصہ ہے تو معلوم ہوا کہ ایک شخص ہے جس نے دوسرے سے قرضہ لے رکھا تھا اور دوسرا ہے جس نے قرضہ دیا تھا. تو وہ قرض خواہ جو ہے وہ اس سے مانگ رہا ہے کہ تم قرضہ لاؤ. مقروض شخص جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے پورا ادا کرنے کی میرے اندر اس وقت صلاحیت نہیں ہے, مجھے کچھ کم کر دو, قرضہ پورا دینے کے بجائے کچھ کم کر کے لے لو. یہ جھگڑا تھا اور اس میں کچھ آوازیں بلند ہو گئیں. تو اسی بلند آوازوں میں جو قرض خواہ تھا اس نے قسم کھا لی واللہ لا افعل, کہ خدا کی قسم میں یہ نہیں کروں گا, کم نہیں کروں گا قرضہ جو تمہارے ذمہ پورا دینا ہوگا. تو جب احمد صاحب نے دیکھا کہ جھگڑا ہو رہا ہے اور باہر آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں, آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے پوچھا این المتعلی علی اللہ لا یفعل المعروف, کون ہے وہ, کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیک کام نہیں کرے گا. یعنی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ کم نہیں کروں گا. تو اللہ کی قسم کھا کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں نیک کام نہیں کروں گا, وہ کہاں ہے؟ بس یہ جملہ ارشاد فرمایا, اللہ پر قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ نیک کام نہیں کروں گا, وہ کہاں ہے؟ بس دیکھیے یہ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہاں تو جذبات کا یہ عالم ہے کہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں, وہ کم کرانا چاہ رہا ہے تو یہ کم کرنے کو تیار نہیں, قسم کھا لی کہ نہیں کروں گا. اور کہاں حضور نے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ کہاں ہے وہ قسم کھانے والا جس نے قسم کھائی کہ میں نیک کام نہیں کروں گا. اسی وقت آگے بڑھ کر عرض کیا کہ انا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں ہوں, میں نے قسم کھائی تھی. اور پھر فوراً دوسرا جملہ یہ فرمایا فلہو ما احب, کہ یہ جتنا چاہے اتنا کم کر دو, اس کی طرف سے جتنا یہ چاہے اتنا دے دے, اور اس سے جتنا یہ چھوڑوانا چاہتا اتنا چھوڑنے کے تیار ہو. فوراً اسی وقت چھوڑ. یعنی حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ تم چھوڑو, حکم نہیں دیا تھا, مشورہ بھی نہیں دیا تھا, صرف اتنی بات حضور نے فرمائی کہ کون ہے قسم کھانے والا جو نیکی نہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے. بس صحابہ کرام وہیں ڈھیلے ہو کہ جھگڑا چھوڑ دیا اور اپنا حق چھوڑ دیا کہ میں اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کروں. یہ حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ مرتبہ عطا فرمایا نا, حضور نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس ایک صحابی کے آدھا سیر ختم خرچ کیے ہوئے کے برابر نہیں ہو سکتا. تم ایک پہاڑ احد پہاڑ برابر سونا خرچ کرو اور ایک صحابی نے آدھا سیر سے بھی ایک پاؤ خرچ کر دیا, اس نے برابر نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے اس درجہ رام تھے کہ ایک جملہ سن لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے بعد بجال نہیں ہے کہ اس سے آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو بھی اس جذبے کا کوئی حصہ عطا فرمائے.